اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اسلامک نیٹ ورک کی جانب سے آج ایک اور وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میرا یہ وظیفہ ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو بیمار ہیں اور بیماری ان کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ تو میری ان سے ایک بار گزارش ہے کہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی بیماری ہوگی نجات مل جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، اللہ رب العزت شفا دے دیں گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہر طرح کے مسائل کا حل ہمیں قرآن پاک سے مل جاتا ہے۔ ہر طرح کی بیماری کا علاج ہمیں قرآن پاک سے مل جاتا ہے، اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں اسے سمجھنا بھی چاہیے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں گے بھی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے سارے کام آسان ہو جائیں گے، ہماری کوئی بھی بیماری دور ہو جائے گی۔ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں، یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کچھ ایسے ہے کہ 313 مرتبہ اپنے سلام قولم من رب الرحیم کا ورد کرنا ہے۔ مریض سب سے پہلے جب کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں تو اپنے پاس پانی کی ایک بوتل رکھ لیں، اور 313 مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم یہ پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لینا ہے، اور پانی پر بھی پھونک مار لینی ہے، اور 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اگر مریض نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی عزیز بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر مریض یہ وظیفہ کریں تو تصور میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پاک کلام کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے، ہماری بیماری دور کر دیں گے۔ اور اگر ان کا کوئی عزیز یہ وظیفہ کرتا ہے تو اسے مریض کا نام تصور میں رکھ کر اور عقیدے کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت اس پاک کلام کی برکت سے فلاں مریض کو شفا عطا فرمائیں گے، اس کی بیماری دور کر دیں گے۔ بس یہ وظیفہ چند دن کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی بیماری ہوگی شفا مل جائے گی۔ تو میری اپنے بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ملے گا۔ اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں، نماز میں اللہ رب العزت سے ضرور مانگیں۔ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس وظیفے کو اپنے دوستوں، اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں میں ضرور شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔